اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے مسلمانوں نے جب قادسیہ کو فتح کیا تو اس وقت سعد بن ابی وقاص لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اور اس موقع پر ڈھیروں سونا اور چاندی مسلمانوں کی ملکیت میں آیا اور ان کے سپرد کیا گیا۔ کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھے گئے۔ مال کے ڈھیر جب ان کے سامنے لائے گئے تو اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کوئی اور فاتح ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ پہلے تو گھر بھجوا دیتا سارے، کہ میں اپنی کرسی مضبوط کر لوں جو ٹوٹنے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی عیش و عشرت پر اور پھر اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں۔ کسریٰ کے پاس کتنے خزانے ہوں گے شاید آپ اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ صرف ایک سر کا تاج جو تھا وہ سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہیروں سے اتنا بوجھل تھا کہ وہ چھت سے لٹکا کر اس کے نیچے سر رکھتا تھا۔ صرف ایک تاج، اور باقی چیزوں کے تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ تھا۔ جب وہ ڈھیر ان کے سامنے رکھے گئے تو رونے لگے اور یہ آیت پڑھنے لگے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ کتنے ہی باغ اور چشمے وہ چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات اور وہ نعمتیں جن میں وہ خوشحال رہا کرتے تھے، مزے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے، ڈھیروں مال بھی اس کے پاس ہو، ڈھیروں جائیداد بھی ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کے جانے والا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک لمحے کے لیے بھی اس مال و دولت کو دیکھ کر دل میں کوئی غرور اور کوئی تکبر اور کسی قسم کا کوئی گھمنڈ پیدا ہی نہیں ہوا کہ یہ دوسرے چھوڑ کے گئے ہیں تو ہم اس پر ڈیپینڈ کریں، تو ہمیں بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جن چیزوں کو الٹیمیٹلی چھوڑ ہی دینا ہے ان پر فخر کس بات کا، ان پر خوشی کس بات کی، اور ان چیزوں پر انسان کس لیے اترائے، کس لیے اکڑے۔ بہرحال انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کیا جو لشکر میں تھے، سب فوجیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہنے لگے، ہذہ امانۃ، یہ سارا مال امانت ہے، فما رأیکم، تم کیا کہتے ہو؟ ان سب نے کہا، یہ صرف سعد بن ابی وقاص نے، سب نے کہا، نرى ان تدفعها لعمر بن الخطاب الخلیفہ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ مال عمر بن خطاب کے حوالے کر دینا چاہیے جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ فما اخذوا منها درہما ولا دینارا، ان سارے صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ایک درہم یا دینار اپنے پاس نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں لیا۔ محنت ساری انہوں نے کی، علاقہ انہوں نے فتح کیا، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ چاہتے تو آپس میں بانٹ لیتے اور خلیفہ کو لکھ بھیجتے کہ ہم ایران پہ قبضہ کر چکے ہیں ایک دنیا کی سپر پاور پر، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی، ہم اپنی سلطنت الگ بنا سکتے ہیں، اور خبردار جو ہمیں کچھ کہا، اب ہم اتنے ڈھیروں خزانوں کے مالک ہیں، اب تمہاری خبر ہم بھی لے لیں گے۔ اس سب کو کیا سمجھا؟ امانت، اور کب بھیج دو وہاں مرکز میں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا بھی دل کسی کا ہو سکتا؟ صرف اس کا ہو سکتا ہے جس کی نظر آخرت پر ٹکی ہوئی ہو، جس کو پتا ہو کہ وہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اور وہاں اس کے لیے سب کچھ محفوظ ہے۔ جب یہ سارا مال حضرت عمر کے پاس کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سراقہ بن مالک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی وہ کسریٰ کے کنگنوں کی، اور وہ پھر پوری ہوئی، اور یہ جو تاج تھا وہ سراقہ لے کر وہاں گئے تھے، اور اس میں سے ایک ہیرا بھی کم نہیں کیا، جو کہ توں سینکڑوں میل سے وہ اٹھا کر وہ مدینہ تک لے گئے، اور ایک نظر غلط بھی نہیں ڈالی اس مال پر کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ، سے ہمارا ہے ہی نہیں، جب تقسیم ہوگا جس جس حصے میں جو آئے گا مل جائے گا۔ یہ تھے وہ بے غرض لوگ جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی اور حقیقی خدمت کی۔ جب حضرت عمر کے پاس مال پہنچا وہ بھی بیٹھ کے رونے لگ گئے، وہ بھی مال کو دیکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے، واللہ الذی لا الہ الا ہو ان قوما دفعوها الی امنا، کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ میرے پاس امانت کے طور پہ بھیج دیا،
اب یہ میرے ذمہ داری پڑ گئی کہ میں اب اس کو کیا کرتا ہوں. انہوں نے بھی اس کو اپنا نہیں سمجھا کہ میں خلیفہ ہوں اور یہ سب میرے ہاتھ میں آ گیا، اب میں جو چاہوں کروں، کسی کو دوں یا نہ دوں. نہیں، انہوں نے کہا یہ میرے پاس اب امانت آ گئی، اب مجھے بھی اس امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانا ہے اور جو اس کا اہل ہے اس تک لے کے جانا. اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو ان کے پاس ایک خچر تھا، یعنی بہت عمدہ سواری تھی، اور وہ کچھ مال بھی وہاں سے لے کر آئے. تو حضرت عمر نے کہا جو تمہارے پاس ہے اس کو سپرد کرو، بیت المال میں جمع کراؤ، اور میں تمہارے مال کا حساب کرتا ہوں، کیا لے کر آئے ہو. تو حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، اور عمر کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مال یہاں جمع کرو اور حساب دو. تو ابوبکر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ جیسے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ خلیفہ تو وہ ہیں اور عمر کیا کہہ رہے ہیں. تو ابوبکر کہتے ہیں ولیکن انا ہوا وہو ایایا، انا ہوا وہو ایایا، میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں، ہم ایک ہی ہیں، ہم دو نہیں ہیں. جو اس کی رائے ہے وہی میری رائے ہے، جو میری رائے ہے وہی اس کی رائے ہے، کہ میں اس کی زبان سے بول رہا ہوں وہ میری زبان سے بول رہا ہے. دونوں نے جب مل کے حساب کیا، معاذ نے کہا میں نے وہاں کچھ تجارت کی تھی اور اس تجارت میں جو نفع ہوا اس سے میں نے یہ حاصل کیا. تو عمر نے اس کو چھوڑ دیا. رات کو انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ گہری آگ کی کھائی میں گر رہے ہیں اور عمر اپنے کپڑوں سے ان کو کھینچ کے باہر نکال رہے ہیں. تو معاذ صبح صبح حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہنے لگے احسنت، تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے، میں نے خواب میں ایسا اور ایسا دیکھا ہے. تو عمر کہتے ہیں آؤ خلیفہ کے پاس پھر چلتے ہیں، اگر وہ تمہیں اس مال کو جو تم نے اپنی ایک سرکاری ڈیوٹی کے دوران اپنے تجارت سے حاصل کیا، اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کا حق دیتے ہیں تو رکھو، ورنہ اس کو بھی جمع کرا دو، خواہ یہ تمہارا اپنا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں. اور جب حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا چونکہ اس پہ تم نے خود محنت کی لہٰذا اس کو تم اپنے پاس رکھو. یہ بات کیا تھی کہ امیر المومنین کی رضامندی بھی ضروری تھی، کہ کہیں کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ مال شاید لوگوں کا ہے جنہوں نے غصب کر کے اپنے پاس رکھ لیا. تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے معاملات میں اس قدر کھرے تھے. یہی وہ چیز تھی کہ جنہوں نے ان کو احسان کے درجے پہ پہنچا دیا، احسان کے درجے پر، کہ اپنا حق رکھتے ہوئے بھی چیزوں پر اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. جو جس کا حق تھا اس کو لوٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، خواہ ہمارا اپنا جسم ہے، خواہ ہمارے بچے ہیں، خواہ ہمارا کام ہے، کوئی بھی نعمت ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہماری مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. اس جسم سے بھی، اس وقت سے بھی، اس علم اور ان صلاحیتوں سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی کام جو ہمارے سپرد ہو، کوئی بھی کام، چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی، مثلا چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری کیا ہو سکتی کہ یہاں سے آپ نکلتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیں، یعنی اس بلڈنگ کا دروازہ لاک کرنا ہے. تو اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں کہ بس ہاں کر دیا جیسے بھی ہوا؟ نہیں، جیسے آپ اپنے گھر کا ڈور چیک کرتے ہیں اس سے بڑھ کر چیک کرنے والے ہو. تو یہ امانت ہے میرے ہاتھ میں، اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی چیز، مثلا ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ بینچ جن پہ بیٹھ کے آپ لکھتے ہیں، امانت ہے. ہمیں حق نہیں کہ ہم ایک لکیر اپنے کاغذ پر لکھیں اور ایک بینچ پر بھی کچھ بیٹھ کے تباہ آزمائی کرتے رہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، سرکاری املاک کا لوگ خیال نہیں رکھتے کہ یہ کون سا میرا گھر ہے، تو سرکاری گھر ہے جس میں میں رہ رہی ہوں، جیسے چاہے خراب کر کے چھوڑ دوں. یہ میری تھوڑی گاڑی، کسی کی گاڑی ہے جیسے چاہے استعمال کروں. یہ برتن میرا تھوڑی ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں. خراب ہوگا تو کسی کا ہوگا. یہ کتاب میری تو نہیں، کسی کی ہے، مجھے اس سے کیا. تو جتنا ہم اپنی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اپنے ذاتی کام کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے کام کے لیے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. کچھ ذمہ داریاں ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کے دین کی خدمت ہوتی، اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے ہوتی، اور وہ ہماری سعادت ہوتی ہے. سراسر عین خوش قسمتی ہوتی ہے
کہ اللہ وہ کام ہم سے لے رہا ہے، وہ تو بے نیاز ہے. کروڑوں کروڑوں کی مخلوق میں سے اگر اس نے کوئی کام ہمیں کرنے کی صلاحیت بخشی، کوئی علم ہمیں دیا، کوئی ہنر ہمیں دیا، کوئی مال ہمیں دیا، کوئی طاقت ہمیں دی کہ ہم کچھ کر سکیں، تو اس کی بھی قدر کریں اور اس کا بھی حق ادا کریں اور اس کی ادائیگی کو کسی پر احسان نہ سمجھے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہم سے کوئی نعمت لے کر کسی اور کو دے سکتا ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں. تو جو بھی وقت ہے اور جو بھی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، ان سب کو صحیح استعمال کرنا، یہی ذمہ داری کی ادائیگی ہے، یہی مسئولیت اور یہی رسپانسبلٹی کی ادائیگی کا حق ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.